الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. میرے بھائیو، آج کے مختصر درس میں شرک کا بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ توحید ہے اور اسلام سے نکلنے کا دروازہ شرک اکبر ہے۔ اگر انسان شرک اکبر کا مرتکب ہو جائے تو اس سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کی ساری نیکیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا: لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اے نبی، آپ بھی اگر شرک کریں گے تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لئن اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اے نبی ان سے کہہ دو، ان کو بتا دو، ان کے سامنے یہ واضح کر دو کہ اگر یہ شرک کریں گے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، شرک اکبر یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کسی کے سامنے ایسی چیز مانگے جس پر وہ قدرت نہیں رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی سے اولاد مانگنا، کسی سے روزی مانگنا، کسی سے اپنی مصیبت ٹالنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں، یہ ساری دعا جو دوسروں کے پاس جا کر لوگ کرتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، درگاہوں پر جاتے ہیں اور ان سے اسی طرح لو لگاتے ہیں جیسے ایک آدمی کو اللہ کے سامنے لو لگانا چاہیے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اور شرک اکبر کا گناہ بہت بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ایک انسان دنیا میں انسان کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر انسان رب کے ساتھ ظلم کرے تو یہ ظلم عظیم ہے، کیونکہ ایک مخلوق اپنے خالق کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ اگر مخلوق اپنے خالق کے ساتھ ظلم کرے گا تو اس سے بڑا کوئی ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مخلوق کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اپنے خالق کے ساتھ ظلم کرے؟ وہ عبادت جو صرف اللہ کا حق ہے، اس عبادت میں انسان اگر کسی تیسرے شخص کو، کسی تیسرے معبود کو شامل کر دے تو اسی کو شرک کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو یہ چیز بالکل ناپسند ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا: انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اتنا ہی کافی نہیں ہے، کہا وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اس کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ بتلایا کہ اس پر جنت حرام ہے، شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ دوسرے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو شرک سب سے عظیم گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہم مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، اس کی خطرناکی کو سمجھنا چاہیے اور شرک کے قریب بھی جو چیزیں لے جانے والی ہوں ان سے بچنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔